اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین اما بعد۔ صحیح بخاری باب فرض الخمس، حدیث نمبر 3136، اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن علاء نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا، ان سے برید بن عبداللہ نے بیان کیا، ان سے ابو بردہ نے، اور ان سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی خبر ہمیں ملی تو ہم یمن میں تھے، اس لیے ہم بھی آپ کی خدمت میں مہاجر کی حیثیت سے حاضر ہونے کے لیے روانہ ہوئے۔ میں تھا، میرے دو بھائی تھے، میری عمر ان دونوں سے کم تھی۔ دونوں بھائیوں میں ایک ابو بردہ رضی اللہ عنہ تھے اور دوسرے ابو رحم، یا انہوں نے یہ کہا کہ اپنی قوم کے چند افراد کے ساتھ، یا یہ کہا کہ 53 یا 52 آدمیوں کے ساتھ یہ لوگ روانہ ہوئے تھے۔ ہم کشتی میں سوار ہوئے تو ہماری کشتی نجاشی کے ملک حبشہ پہنچ گئی، اور وہاں ہمیں جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ ملے۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں بھیجا تھا اور حکم دیا تھا کہ ہمیں یہیں رہیں، اس لیے آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ یہیں ٹھہر جائیں۔ چنانچہ ہم بھی وہیں ٹھہر گئے، پھر سب ایک ساتھ مدینے حاضر ہوئے۔ جب ہم خدمت نبوی میں پہنچے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم خیبر فتح کر چکے تھے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مجاہدوں کے ساتھ ہمارا بھی حصہ مال غنیمت میں لگایا، یا انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے غنیمت میں سے ہمیں بھی عطا فرمایا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسے شخص کا غنیمت میں حصہ نہیں لگایا جو لڑائی میں شریک نہ رہا ہو، صرف انہی لوگوں کو حصہ ملا تھا جو لڑائی میں شریک تھے۔ البتہ ہمارے کشتی کے ساتھیوں اور جعفر اور ان کے ساتھیوں کو بھی آپ نے غنیمت میں شریک کیا تھا، حالانکہ ہم لوگ لڑائی میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ حدیث نمبر 3137، اردو ترجمہ۔ ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے، کہا ہم سے محمد بن منقدر نے، اور انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب بحرین سے وصول ہو کر میرے پاس مال آئے گا تو میں تمہیں اس طرح یعنی 3 لب دوں گا۔ اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور بحرین کا مال اس وقت تک نہ آیا۔ پھر جب وہاں سے مال آیا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حکم سے منادی نے اعلان کیا کہ جس کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی قرض ہو یا آپ کا کوئی وعدہ ہو تو ہمارے پاس آئے۔ میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گیا اور عرض کیا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، چنانچہ انہوں نے 3 لب بھر کر مجھے دیا۔ سفیان بن عیینہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کر کے لب بھرنے کی کیفیت بتائی۔ پھر ہم سے سفیان نے بیان کیا کہ ابن منظر نے بھی ہم سے اسی طرح بیان کیا تھا، اور ایک مرتبہ سفیان نے سابقہ سند کے ساتھ بیان کیا کہ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے مجھے کچھ نہیں دیا، پھر میں حاضر ہوا اور اس مرتبہ بھی مجھے انہوں نے کچھ نہیں دیا، پھر میں تیسری مرتبہ حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں نے ایک مرتبہ آپ سے مانگا اور آپ نے عنایت نہیں فرمایا، دوبارہ مانگا پھر بھی آپ نے عنایت نہیں فرمایا، اور پھر مانگا لیکن آپ نے عنایت نہیں فرمایا۔ اب یا آپ مجھے دیجئے یا پھر میرے بارے میں بخل سے کام لیجئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم کہتے ہو کہ میرے معاملے میں بخل سے کام لیتا ہے، حالانکہ تمہیں دینے سے جب بھی میں نے منہ پھیرا تو میرے دل میں یہ بات ہوتی تھی کہ تمہیں کبھی نہ کبھی دینا ضرور ہے۔ سفیان نے بیان کیا کہ ہم سے عمرو نے بیان کیا، ان سے محمد بن علی نے، اور ان سے جابر نے۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے 1 لب بھر کر دیا
اور فرمایا کہ اسے شمار کر۔ میں نے شمار کیا تو 500 کی تعداد تھی۔ اس کے بعد ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اتنا ہی 2 مرتبہ اور لے لے۔ اور ابن المنکدر نے بیان کیا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا بخل سے زیادہ بدترین اور کیا بیماری ہو سکتی ہے۔ حدیث نمبر 3138 اردو ترجمہ۔ ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے قرہ بن خالد نے بیان کیا، کہا ہم سے عمرو بن دینار نے بیان کیا، اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام جارانہ میں غنیمت تقسیم کر رہے تھے کہ ایک شخص ذوالخویسرہ نے آپ سے کہا انصاف سے کام لیجئے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں بھی انصاف سے کام لوں تو بدبخت ہوا۔ حدیث نمبر 3139 آن صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان رکھ کر قیدیوں کو مفت چھوڑ دینا اور خمس وغیرہ نہ نکالنا۔ ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا، کہا ہم کو عبدالرزاق نے خبر دی، انہیں معمر نے، انہیں زہری نے، انہیں محمد بن جبیر نے اور انہیں ان کے والد نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر مطعم بن عدی جو کفر کی حالت میں مر گئے تھے زندہ ہوتے اور ان نجس ناپاک لوگوں کی سفارش کرتے تو میں ان کی سفارش سے انہیں فدیہ لیے بغیر چھوڑ دیتا۔ حدیث نمبر 3140 اردو ترجمہ۔ اس کی دلیل کی خمس میں امام کو اختیار ہے، وہ اسے اپنے بعض مستحق رشتہ داروں کو بھی دے سکتا ہے اور جس کو چاہے نہ دے۔ دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے خمس میں سے بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کو دیا اور دوسرے قریش کو نہ دیا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام رشتہ داروں کو نہیں دیا اور اس کو بھی رعایت نہیں کی کہ جو قریبی رشتہ دار ہو اسی کو دیں، بلکہ جو زیادہ محتاج ہوتا آپ اسے عنایت فرماتے، خواہ رشتے میں وہ دوری ہی کیوں نہ ہو۔ اگرچہ آپ نے جن لوگوں کو دیا وہ یہی دیکھ کر وہ محتاجی کا آپ سے شکوہ کرتے تھے اور یہ بھی دیکھ کر کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی جانبداری اور طرفداری میں ان کو نقصان اپنی قوم والوں اور ان کے ہم قسموں سے پہنچا وہ بہت تھا۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے لیث نے بیان کیا، ان سے عقیل نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، ان سے ابن مسیب نے بیان کیا اور ان سے جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے بنو مطلب کو تو عنایت فرمایا لیکن ہم کو چھوڑ دیا، حالانکہ ہم کو آپ سے وہی رشتہ ہے جو بنو مطلب کو آپ سے ہے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو مطلب اور بنو ہاشم ایک ہی ہے۔ لیث نے بیان کیا کہ مجھ سے یونس نے بیان کیا اور اس روایت میں یہ زیادتی کی کہ جبیر رضی اللہ عنہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبد شمس اور بنو نوفل کو نہیں دیا تھا، اور ابن اسحاق صاحب مغازی نے کہا ہے کہ عبد شمس ہاشم اور مطلب ایک ماں سے تھے اور ان کی ماں کا نام عاتقہ بنت مرہ تھا اور نوفل باپ کی طرف سے ان کے بھائی تھے، ان کی ماں دوسری تھیں۔ یہ تھی صحیح بخاری باب فرض الخمس کی حدیث نمبر 3136 سے 3140 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔